اچھا اللہ کا دیکھنا سننا لامحدود ہے، اللہ بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھتا ہے، اللہ بغیر کسی فاصلے کی حد کے سنتا ہے، اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر چلتے ہوئے چھوٹے سے کیڑے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، ایک خاص حد سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں انسان کو دی محدود، عقل بھی دی محدود۔ کچھ بے وقوفوں کو یہ غلطی لاحق ہو گئی کہ نہیں ہم تو بڑے عقل مند ہیں، بے وقوفوں کو یہ غلطی لاحق ہوئی کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بے عقل تھے اصل میں۔ انہوں نے کہا نہیں، دین جو ہے یہ حدیں لگاتا ہے، یہ محدود کرتا ہے، یہ پابندیاں لگاتا ہے۔ ہم اللہ کی بات کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا بھی پچر لگائیں گے، کچھ نہ کچھ ہم اپنی عقل سے بھی سوچیں گے، ہم خود بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب لگائیں گے۔ اللہ جو باتیں کہتا ہے، اللہ کی باتیں تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے اس دور میں کوئی سڑکیں تھیں، بینک تھے، اسکول تھے؟ کہتے اتنے پرانے دور کی بات تم آج کرتے ہو؟ آج دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا چاند پر پہنچ گئی، حالانکہ خود جو چاند پر گئے وہ کہتے ہیں سانو تو آپ نہیں پتا چاند۔ قبر میں ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ قبر کے اندر قبر انسان کو بھینچتی ہے۔ سیدنا معاذ جلیل القدر صحابی، 70,000 فرشتہ ان کے جنازے میں شریک ہوا، اللہ کا عرش ہلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس بندے کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ جب قبر میں دفنایا کچھ دیر وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے بعد میں پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے رہے تھے؟ کہا کہ اس کو قبر نے اس قدر جو ہے وہ جھنجھوڑا، اس طرح سے بھینچا کہ اس کی پسلیوں میں آپس میں مل گئیں۔ عقل مانتی ہے؟ قبر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر فلسفہ بڑے عرصے سے کیا چل رہا تھا؟ جی دیکھو جی غامدی صاحب کتنی عقل مندی والی باتیں کرتے ہیں، دیکھو جی یہ ٹی وی پر بیٹھا اینکر، یہ دیکھو جی یہ اتنی بڑی فاحشہ بدکارہ عورت، یہ بھی رمضان میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہم بھی کسی اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا بھی دین ایمان ہے، ہمیں حق نہیں ہے ہم دین پر باتیں کریں۔ ہم تو ایسے لوگوں سے دین لینے کے عادی ہو گئے تھے۔ رمضان ٹرانسمیشن وہ لوگ کرتے تھے ہمارے پاس بیٹھ کے جو لوگ سارا سال ڈانس کرتے تھے، گانے گاتے تھے۔ ہمیں تو عادت پڑ گئی تھی، اپنی فلم کامیاب ہو گئی تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے میری فلم سپر ہٹ گئی ہے۔ ہم تو اس بات کے عادی ہو گئے تھے نا، ہم نے تو اللہ کو بڑا آسان کر لیا تھا، بڑا اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ یہ کیوں عورت مغرب کی جو ہے نا وہ بھاگ بھاگ کر اسلام قبول کرتی پھرتی ہے؟ کیونکہ وہ وہاں کے مرد سے تنگ ہے، اس کی نظروں کے اندر وہ ننگ پن، وحشی پن، اور اس کی نظروں کے اندر وہ بربریت ہے۔ ہمارے یہاں پر ابھی تک آپ کو اس کی سنگینی کیوں نظر نہیں آتی؟ کچھ نہ کچھ مشرقی روایات کا، کچھ نہ کچھ ہمارے گھروں کی تربیت کا، تہذیب کا اثر ہے کہ ہمارے مرد ابھی تک عورت کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، رستے پہ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ عورتوں کے لیے رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو یہاں بیٹھے ہم سب کو حاصل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ نعمت اور وہ دولت ہے اسلام کی۔ دنیا میں انسانوں کو مختلف قسم کی نعمتیں حاصل ہیں، دولت کی نعمت، صحت کی نعمت، کسی کو اولاد، کسی کو شہرت، اور بہت ساری نعمتیں۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کسی انسان کے لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے راستے پر چلا دے، اپنی ہدایت، اس کو ہدایت کے راستے پر لے آئے، اس کو ایسی نعمت دے دے کہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ جب ہمیں یہ یقین ہونا کہ ہمارے پاس اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر اس یقین سے کچھ اگلے راستے کھلتے ہیں۔ وہ کیا کہ اس اسلام نے ہمیں کہیں پر بھی تشنا پیاسا ادھورا نہیں چھوڑا۔ ہر مسئلے میں اسلام نے ہمیں بہترین حل بتایا ہے۔ جس بندے کو یہ یقین نہیں نا کہ اسلام میرے پاس سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، وہ پھر اسلام کے سوا کچھ چیزوں میں اپنے حل تلاش کرتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ سب سے بڑی دولت اور نعمت میرے پاس یہ دین ہے، پھر وہ اپنے ہر مسئلے کا حل دین میں ہی تلاش کرتا ہے۔ کیوں کہ جب ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہو کہ یہ نعمت ہے سب سے بڑی، تو یہ نعمت تب ہے کہ یہ کامل اور اکمل ہے، یہ مکمل ہے قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ مولوی بیچارہ میرے جیسا وہ نکما ہو سکتا ہے، نالائق ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی بات کو صحیح پہنچا نہ رہا ہو، وہ دین کی بات کو صحیح بیان نہ کر رہا ہو، صحیح سمجھا نہ پا رہا ہو۔ سننے والے کی عقل تھوٹی ہو سکتی ہے،
سننے والے کی سمجھدانی کمزور ہو سکتی ہے کہ اس کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جو بات بھیجی ہے، اللہ نے جو بات بتائی ہے دین کی صورت میں، اس میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، کجی ہو، پوری نہ ہو، ادھوری ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے کے متعلق اس دین کے اندر ہدایات دیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ملکی ہو، علاقائی ہو یا بین الاقوامی ہو، کسی ایک فرد کا ہو، مرد عورت کا ہو، چھوٹے بچے بوڑھے جوان کا ہو، ہر بندے کے لیے ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں۔ تلاش کرنے والوں کو، اس پر عمل کرنے کی نیت رکھنے والوں کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جو نعمتیں دی ہیں انسانی جسم کے اندر، سمجھایا کہ ہم تم سے تمہارے ہاتھوں کا، پاؤں کا، کان، آنکھ، ناک، یہ جو ساری صلاحیتیں تمہیں دی ہیں، حتیٰ کہ تمہارا دماغ، ان ساری چیزوں کے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم ان ساری چیزوں کا سوال کریں گے۔ یہ عقل کہاں دوڑائی، آنکھیں کہاں گھمائیں، کانوں سے کیا سنا، ہاتھ پاؤں کس کام میں استعمال کیا۔ اللہ کا حق ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا، اور جو اللہ کو خالق مانتا ہے وہ اللہ کا یہ حق بھی مانتا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ دنیا میں ایک ایسی قوم پیدا ہو، نئے نہیں آئے، یہ قوم نئی نہیں آئی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ شروع سے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے شروع کے دور میں بھی کچھ ایسے بے وقوف تھے جو خود کو عقل مند سمجھتے تھے، جو خود کو سمجھتے تھے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی، حالانکہ ان کا یہ کہنا کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی عقل چھوٹی ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کی یہ بات دین کی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میری سمجھ چھوٹی ہے، میری عقل چھوٹی، اللہ کی بات بڑی ہے، دین کی بات بڑی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ عقل دی ہے، میں نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے، آنکھیں بھی، کان بھی، ناک بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، یہ میں نے پیدا کیا ہے، اس کو وہاں تک استعمال کرو جہاں تک میں نے بتایا ہے، اور اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کی کچھ حدیں ہیں، محدود ہیں۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں۔ ان السمع، اللہ تعالیٰ، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، اور بندے بھی دیکھتے سنتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا دیکھنا سننا لامحدود ہے، اللہ بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھتا ہے، اللہ بغیر کسی فاصلے کی حد کے سنتا ہے، اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر چلتے ہوئے چھوٹے سے کیڑے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ طاقت انسان اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، ایک خاص حد سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں انسان کو دی محدود، عقل بھی دی محدود۔ کچھ بے وقوفوں کو یہ غلطی لاحق ہو گئی کہ نہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں۔ بے وقوفوں کو یہ غلطی لاحق ہوئی کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بے عقل تھے اصل میں۔ انہوں نے کہا نہیں، دین جو ہے یہ حدیں لگاتا ہے، یہ محدود کرتا ہے، یہ پابندیاں لگاتا ہے۔ ہم اللہ کی بات کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا بھی پچر لگائیں گے، کچھ نہ کچھ ہم اپنی عقل سے بھی سوچیں گے، ہم خود بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب لگائیں گے۔ اللہ جو باتیں کہتا ہے، اللہ کی باتیں تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے اس دور میں کوئی سڑکیں تھیں، بینک تھے، اسکول تھے؟ کہتے اتنے پرانے دور کی بات تم آج کرتے ہو؟ آج دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا چاند پر پہنچ گئی، حالانکہ وہ خود جو چاند پر گئے ہیں وہ کہتے ہیں سانو تو آپ نہیں پتا چاند کتنے سے۔ یہ بھی ایک جھوٹ، یعنی خود انگریز بھی اس بات کے اوپر وہ ابھی آج تک پوچھتے ہیں کہ بھئی انسان تو ابھی تک چاند پر پہنچا، یہ تو پتہ نہیں لاس ویگس میں کوئی انہوں نے فلم شوٹنگ کے دوران کوئی اس طرح کا سیٹ لگا لیا کہ لوگوں کو بتایا کہ بھئی ہم امریکی جو ہیں چاند پر پہنچ گئے۔ چلو خیر، پہنچ بھی گئے ہوگے۔ اب ساری دنیا میں دین پسندوں کو نا، اچھا یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، عیسائیوں کو اور ایسے لوگ جو کسی مذہب کے ماننے والے ہیں نا، یا کسی الہامی کتاب کے ماننے والے ہیں، یا اللہ کی کوئی بات مانتے ہیں، چلو آدھی پچدی مانتے ہیں، تحریف شدہ مانتے ہیں، ان کو تانا کہتے ہیں تم ابھی تک پھنسے ہوئے ہو وہ پرانی باتوں میں، تم ابھی تک وہ قرآن حدیث 1400 سال پہلے، عیسائیوں کو کہتے ہیں تم 2000 سال پہلے پھنسے ہوئے ہو۔ اور جواب میں وہ اپنے آپ کو دیکھو ہم چاند پر پہنچ گئے،
ہم نے خلا میں جیٹ طیارے بھیج دیے ہیں، ہم نے دیکھو کیسے کیسے سیٹلائٹ بھیج دیے ہیں، ہم زمین کی، ہم سمندر کی پاتال میں ہم نے کتنے میٹر اندر زمین کھنگال، تم ابھی تک وہی 14 سال پہلے والی باتیں لے کر بیٹھے ہو۔ ہاں، یہی فرق ہے دین کا اور یہی فرق ہے دنیا کا، یہی فرق ہے عقل کا اور یہ فرق ہے وحی کا۔ دین سارے کا سارا ہے وحی پر، دین سارے کا سارا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی پر ہے۔ یہ عقل مند اصلاً بے وقوف خود کو عقل مند کہتے ہیں، ہماری تو عقل میں نہیں آتا کہ وحی آ سکتی ہے۔ اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ لوگ سارے دین بیزار ہیں، سیکولر ہیں، ملحد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیندار ہوتے ہوئے نا، خود کو مسلمان کہتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم ماڈرن مسلمان ہیں، تم کنزرویٹو ہو، تم آؤٹ ڈیٹڈ ہو، تم روایت پسند ہو، ہم جدیدیت پسند ہیں۔ ہمیں تو بھائی یہ سمجھ نہیں آتی یار، یہ فرشتہ آیا تھا وہی لے کر، یہ کیسے؟ ہاں، اور ہم نے پوری قوم نے نا، بالخصوص پاکستانیوں نے احساس کمتری اور محرومی کے مارے ہوئے ایسے فلسفیوں کی بات ہمیں بڑی توجہ سے بڑی بھلی لگتی ہے۔ دیکھو یہ بندہ نا جدید بات کر رہا ہے، ماڈرن بات کر رہا ہے، یہ زمانے کے مطابق بات کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی اب پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورت اور مرد کے مصافحے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، موسیقی سننے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھو بھائی یہ بندہ نا ضرورت کے مطابق یہ سمجھ رہا ہے زمانے کے تقاضے کو۔ غامدی صاحب بہت اچھا ہیں، ہاں دیکھو کتنی پولائٹ بات کرتے ہیں، انہوں نے کتنا اسلام کو وسیع کر دیا ہے۔ مصیبت ہم پر یہ نازل ہوئی کہ انجینئر مرزا جیلمی جیسے لوگ، جاوید احمد غامدی جیسے لوگ، ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں ہمارے اوپر ذاکر نائک جیسا بندہ آ گیا۔ اس نے آ کے دو ٹوک اللہ کی بات، اسلام کی بات، وہ والی جو عقل میں نہیں آتی۔ اچھا بھائی، سارے کا سارا اسلام ہے ہی وہ جو عقل میں نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن شروع یہاں سے کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ متقی کون ہیں؟ جو عقل پر بھروسہ نہیں کرتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو عقل پر اعتبار نہیں کرتے، بن دیکھے مانتے ہیں، عقل میں نہ بھی آئے تو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی، ہمیں عقل سے جواب دو۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کا کوئی لاجیکل جواب لاؤ۔ میں مسلمان ہوں، بچہ سوال کرتا ہے جی میں 4 سال سے مذہب کو پریکٹس نہیں کر رہا، مجھے ذرا عقل سے سمجھاؤ کہ میں اللہ کو کیوں مانوں، مجھے ذرا کوئی دلیل ایسی دو کہ میں اللہ۔ بیچارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی وہ یہاں کے ہمارے ماحول معاشرے سے واقف نہیں تھے، انہوں نے خود کہا کہ میں 12-14 سال بعد کہیں اردو میں بات کر رہا ہوں، کچھ زبان کی رکاوٹ، کچھ ماحول کی رکاوٹ، اور کچھ ان کا انداز، جھٹکا انداز نا، سیدھی دو ٹوک بات کرنی۔ ہمیں تو عادت پڑ گئی تھی ایسے مولویوں کی جو مولوی گنجائشیں نکالتے ہیں، جو مولوی رعایتیں دیتے ہیں۔ ہم تو ایسے مولوی کے پاس جا کر ایک بندے سے فتویٰ لیا، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، جو مولوی گنجائش نکال دیتا ہے، ہاں جی مولوی صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، آپ نے میرے لیے رستہ نکال دیا، آپ نے میرے لیے راہ، آپ اچھے ہیں۔ جو مولوی سیدھی بات کرے کہتے ہیں بڑا ڈھڈا ہے، یہ تے فٹافٹ انہیں تے بھائی انہیں تے چھوٹے لاتے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کنزرویٹو مسلمان ہیں، وہ صحیح مسلمانوں والی اسلام کی وہ تصویر پیش کرتا ہے جو 1400 سال پہلے والی ہے۔ وہ کہتا ہے عقل کی بات نہیں کرتا، میں ایمان کی بات کرتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں پر فلسفہ بڑے عرصے سے کیا چل رہا تھا جی، دیکھو جی غامدی صاحب کتنی عقل مندی والی باتیں کرتے ہیں، دیکھو جی یہ ٹی وی پر بیٹھا اینکر، یہ دیکھو جی یہ اتنی بڑی فاحشہ بدکارہ عورت، یہ بھی رمضان میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہم بھی کسی اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا بھی دین ایمان ہے، ہمیں حق نہیں ہے ہم دین پر باتیں کریں۔ ہم تو ایسے لوگوں سے دین لینے کے عادی ہو گئے تھے۔ رمضان ٹرانسمیشن وہ لوگ کرتے تھے ہمارے پاس بیٹھ کے جو لوگ سارا سال ڈانس کرتے تھے، گانے گاتے تھے۔ ہمیں تو عادت پڑ گئی تھی، اپنی فلم کامیاب ہو گئی تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے میری فلم سپر ہٹ گئی ہے۔ ہم تو اس بات کے عادی ہو گئے تھے نا، ہم نے تو اللہ کو بڑا آسان کر لیا تھا، بڑا اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اچانک ڈاکٹر ذاکر نائک ٹپک پڑا، وہ کہنے لگا بھائی پردہ کرو، نظروں کی حفاظت کرو، یہ عورت کو حکمرانی کیوں دے رکھی ہے تم نے، یہ عورت کو میڈیا میں کیوں تم نے ایسے اتنا کھلا ڈھلا بٹھا رکھا ہے، یہ میک اپ کر کے، لیپا پوتی کر کے، آدھے ننگے کپڑے پہن کر یہ ٹی وی پہ آ کے عورت کیوں بیٹھ گئی۔ اوہو بڑا آؤٹ ڈیٹڈ بندہ بلا لیا بھائی، اس کو کوئی عزت سے چلا جائے، ہم نے تو اس کے لتے لینے،
یہ عورتوں کو پردہ کرائے گا؟ یہ ہمارے یہاں پر بے حیائی فحاشی کے خلاف آواز اٹھا، اس کو لے جاؤ، بے عزت کرے گا، ہم اس کو بے عزت کریں گے۔ وہ ہمارے میڈیا کے اینکر بھی سارے ان کی پوچھل پر پاؤں آ گیا، کہتے دیکھو عقل کی بات ہی نہیں کرتا۔ ہاں بھائی، عقل کی باتیں کرتے ہو تم بے وقوف، دین کے مسئلے میں عقل نہیں چلتی۔ ہم نے یہ باتیں کئی دفعہ کی ہیں، یہ موضوع نیا نہیں ہے۔ اگر آپ مستقل جمعہ پڑھنے والے ہیں یہاں پر تو الحمدللہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے بارہا یہ بات کی۔ دنیا کے مسئلے میں ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے اپنے سیٹلائٹ بھیجیں دنیا میں، اپنی آبدوزیں بنائیں، پانی کے اندر چلائیں، اپنے سپر سونک جہاز چلائیں۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں بڑی ترقی، عقل استعمال کرو، چاند مسخر کرو، ستارے مسخر کرو۔ اقبال تو کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ لیکن اسلام کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب، ایسی باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ کسی بندے کی عقل میں آتی ہے کہ جہنم کے اندر عذاب، قبر کے اندر عذاب ہوگا؟ قبر میں ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ قبر کے اندر قبر انسان کو بھیجتی ہے۔ سیدنا معاذ جلیل القدر صحابی، 70,000 فرشتہ ان کے جنازے میں شریک ہوا، اللہ کا عرش ہلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس بندے کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ جب قبر میں دفنایا کچھ دیر وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے بعد میں پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے رہے تھے؟ کہا کہ اس کو قبر نے اس قدر جو ہے وہ جھنجھوڑا، اس طرح سے بھینچا کہ اس کی پسلیوں میں آپس میں مل گئیں۔ عقل مانتی ہے قبر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن بھرا پڑا ہے۔ ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، رسول اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم مومن کہلاتے ہیں۔ جس بندے کو ایمان، جس کا جو کہتا ہے مجھے دکھاؤ پھر مانوں گا، اس کو کہو حرارت دکھاؤ۔ حرارت گرمی لگتی ہے نا، دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ گرمی لگتی ہے، گرمی دکھاؤ، کہاں ہے گرمی؟ یہ تو دھوپ ہے، یہ تو روشنی ہے۔ اچھا چلو یہ مشکل مثال ہے، خوشبو دکھاؤ، کہاں ہوتی ہے؟ خوشبو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو قید کر؟ مانتے ہو خوشبو ہوتی ہے؟ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ سائنٹیفکلی بھی ضروری نہیں ہے، ہر سائنسی ایویڈنس وہ نہیں ہے جو حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا۔ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو دنیا میں مانتے ہیں جن کو ہم اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے، مانتے ہیں۔ ہر بدو بجکڑ جو خود کو عقل مند سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ وہی کیسے آئی، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، ہاں، اور اتنے پرانے جو ہے نا تم مسائل لے کر اس دنیا میں بیٹھے ہو، چھوڑو ان باتوں کو، نئی باتیں کرتے ہیں جی کچھ۔ دیکھو ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ یہاں پر ذاکر نائک نے ہمارے دیسی لبرلوں کے اور دیسی متجددین کے دین کی ماڈرن تشریح پیش کرنے والے، اور خود کو لبرل، ادھر ڈراموں میں کام کرتا ہے۔ میں نے بڑے عرصے سے عادت چھوڑ دی تھی لوگوں کے نام لینے کی، لیکن کیا کریں کہ جب یہ لوگ نام لے لے کر بے عزت بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اتنا گنجائش نکالنی چاہیے کہ ہم نام لے کر لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ گندے انڈے ہیں، ان سے بچو۔ وہ گانے سارے ڈرامے کر کرا کے، ڈانس مجرے کر کے، مخلوط اپنے جو ہے نا سارا کلچر دے کر، وہ حمزہ علی عباسی صاحب اب اسلام کے دعوے دار بنے بیٹھے۔ وہ ٹی وی پر آ کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اسلام اصل میں کیا ہے، وہ بحث کرے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اسلام اصل میں ایمان بالغیب کا نام ہے، اور تم ساری کی ساری بحث کرتے ہو عقل پر۔ تم ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پرکھتے ہو عقل پر، تم قرآن کی ہر آیت کو پرکھتے ہو عقل پر۔ تم پوچھتے ہو، تم کہتے ہو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو گئی، بھئی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو گئی گناہ، جس کی نیت تکبر کی ہوگی اس کو گناہ ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ اجی اصل دیکھو جی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے اس کو گناہ ہو۔ بھئی دین کو دین رہنے دو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو وہ رہنے دو۔ بیان ہی بڑی تکلیف ہے۔ ہمارا مشہور اینکر ہے اقرار الحسن، ہمارا مشہور اینکر ہے مبشر لقمان، ان کو تکلیف کیا ہے؟ وہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ جس نے 20 منٹ تک جو ہے نا ایک عورت کو دیکھا ایسے میک اپ میں، لیپا پوتی میں، اور اس کے دماغ میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا، یہ بندہ جائے ڈاکٹر کے پاس۔ اور جی دیکھو یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، یہ عورتوں کو دیکھ کر اس کے دماغ میں۔ ہمارا دین بھائی دیکھو، دین ہمارا قرآن بھرا پڑا ہے، رسول اللہ کے فرامین بھرے پڑے ہیں۔ یہ ذاکر نائک نے کو گھر سے حکم بنا کر لایا ہے؟ ذاکر نائک کا کوئی اپنا مسئلہ ہے پردے کا؟
کوئی اس نے اپنی کتاب میں کوئی پردے کے احکام نازل کیے ہیں؟ یہ تو سورت نور سورت احزاب بھری پڑی ہے پردے کے احکام سے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یہ پیکج تو اللہ دے رہا ہے, نظروں کی حفاظت سے لے کر شرمگاہ کی حفاظت تک, یہ پیکج تو اللہ دے رہا ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے شہید اللہ علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. قیامت والے دن اللہ کہے گا آنکھوں سے کیا دیکھتی رہی, آنکھ جھوٹ نہیں بول سکے گی, وہ صحیح بتائے گی کیا دیکھی. بندہ اس دن کہے گا لما شہدتم علینا, میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو کیوں؟ یہ سارے اعضاء جسم کے بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ نے ہر چیز کو, جیسے پہلے اللہ نے بولنے کی صلاحیت, اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی. ان اللہ علیم بذات الصدور, دلوں کے حال بھی جانتا ہے, اور علیم خبیر بما یصنعون بما یعملون, سارا کچھ دیکھتا ہے. ہمارے تو ائمہ اسلاف ہمارے نوجوانوں کو تربیت کرتے کرتے اس بات پر کتابیں لکھ ماری, بھئی سارے کا سارا کام نظر کی حفاظت سے شروع ہوتا ہے. سارا کردار, سارا کا سارا دین نظر کی حفاظت سے شروع ہوتا ہے. سارا بگاڑ نظر کی حفاظت سے شروع ہوتا ہے. نظر پہلا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے. نظر کی لذت, اس پر میرے جمعات پچھلے بھی موجود ہیں اور لمبی اس میں بحثیں موجود ہیں. جتنے مسئلے ہمارے ملک میں بے حیائی فحاشی اور یعنی کے ہیں, وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ نظر سے. اور ہمیں کہتے ہیں دیکھو جی ذاکر نائک نے کتنی آؤٹ ڈیٹڈ بات کر دی ہے, عورتوں کے حقوق کی کوئی نہیں سمجھتا یہ بندہ, اس نے کہا ہے کہ نظر نیچے رکھ کے بات کرو. وہ جی دیکھو کیسا بے وقوف آدمی ہے, انٹرویو دے رہا تھا, اس کی نظر نیچے تھی. بھائی اسی بات کو تو دین سمجھ کر معاشرے میں پروموٹ کرنا ہے. یہی تو وہ سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ ہے, بے حیائی کا. لوگ کہتے ہیں نظر سے کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مولوی بیچارہ بھی عقل پوری سوری ہے, اور اوپر سے مولوی قصے کہانیاں سنانے والے سارے مل گئے ہمیں, راگ ٹپے لگانے والے, کام کی بات کرتے کم ہے, نظر کی بات کرتے نہیں. کہتے ہیں نظر سے کیا؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے جی, دل میں بندے کا دل اچھا ہونا, دل صاف ہونا ہے. نظر سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو پوچھو شیر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے؟ جب شیر سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, اس نے تجھے کچھ نہیں کہا, شیر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا؟ ماں کو دیکھ کے ممتا کا احساس ہوتا ہے نا؟ بیوی کو دیکھ کر دل میں محبت جاگتی ہے نا؟ صرف دیکھا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. جب دیکھنے, اور میں تو کہتا ہوں جاگتے میں دیکھنے کو چھوڑو, سوتے میں خواب دیکھتا ہے نا بندہ, سوتے میں آنکھیں بند ہیں, خواب میں دیکھا کہ مجھے پھانسی لگا دیا کسی نے, فٹافٹ اٹھتا ہے نا, پسینہ آیا ہوتا ہے, کب کبھی تاری ہوتی ہے. خواب میں دیکھنے کا بندے پر احساس ہوتا ہے نا. اب جو بندہ جاگتے میں مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس کے اندر کوئی احساس پیدا نہ ہو, تو دماغ میں کوئی لوچا ہے نا, سائیکولوجیکل ایرر ہے نا, پھر اس کو چیک کرنا چاہیے نا ڈاکٹر کو. اب جب یہی بات وہ ذاکر نائک کہہ دے تو ہم اس کا مذاق بناتے ہیں, ہم اس کی میمز بناتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو دیکھو یہ کہتے ہیں جی ہم تو گھنٹہ گھنٹہ دیکھتے رہتے ہیں, عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. بھائی اصل میں یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر, پہلی نظر غلطی سے پڑ گئی, ٹھیک ہے. اور صحابی نے پوچھا جریر رضی اللہ عنہ نے, اللہ کے نبی کہ میں نظر پڑ گئی تو میں کیا کروں, دیکھتا رہوں؟ یہ ایسے مذاق بنایا نا ہمارے ہاں, وہ جی لمبی پہلے میری ابھی پہلی نظر ہی چل رہی ہے جی, 10 منٹ ہو گئے, پہلی نظر ہی, میں نے آنکھیں نہیں جھپکی. تو صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی نظر پڑ گئی پھر کیا کروں؟ کہا جیسے ہی نظر پڑ گئی ہے اپنی بصارت کو پھیر لو. اور کہا کہ یعنی یہ جو نظر سے تھوڑا سا جب آگے معاملہ بڑھتا ہے چھونے تک, اس پر کتنی بڑی بات کہی. کہا کسی نامحرم کو مصافحہ کرنا, چھونا, اس کو ٹچ کرنا, اتنا بڑا بندے کے سر پر وبال ہونا چاہیے کہ اس کے سر میں کوئی بندہ کیل ٹھوک دے, وہ کیل ٹھکوا لے, کسی نامحرم کو مت چھوئے. ہمارے ہاں تو مخلوط نظام تعلیم میں یہ سارا کچھ بالکل مذاق بن گیا. یہ ساری پورنوگرافک انڈسٹری 35% ہمارا نوجوان اس لت کے اندر پڑا ہوا. میں نے شاید پہلے بھی کسی وقت میں بات بیان کی تھی. بہت سارے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ میں, کل رات ایک نوجوان مجھے کہتا میں ڈپریشن میں چلا گیا. میں خود ڈپریشن میں تھا بیچارہ, میں اس کی بات کیا سنتا. وہ مجھے ترلے لیتا رہا, کہتا جی عشاء کے بعد میرے ساتھ لمبی بات کریں, میں ڈپریشن میں ہوں. اور میں نے بڑی دیر حوصلہ کر کے کہ چلو یار اس کی بھی بات سنوں. میں نے اس کی جی میں پورنوگرافی کی لت میں پڑ گیا ہوں, مجھے کوئی بتائیں میں اس سے کیسے جان چھوڑا. یہ پورنوگرافی کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا ہی ہے نا. آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں تو کتنے ہی زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ سے بلی, آنکھیں بند کرنے سے بلی جاتی نہیں ہے. کبوتر سمجھتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی بلی چلی گئی ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں تو ہمارے اوپر سے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. نہیں ختم ہوتے بھائی. 280 بچوں کی ویڈیو قصور سے ڈارک ویب پر اپلوڈ ہوئی.
آپ کے سیالکوٹ سے بندہ پکڑا کہ آپ نے نہیں پکڑا، ناروے کی حکومت نے کہا اس بندے کو پکڑو، یہ یہاں سے ویڈیوز گندی بنا کے ڈارک ویب پہ اپلوڈ کر رہا ہے. 65,000 روپے وہ تھانے میں بھتہ دیتا تھا ہر مہینے. کمائی کتنی کرتا ہوگا یہ الگ ہے. یہ یہاں سے ہو رہا ہے. انسیسٹ آپ سمجھتے ہیں؟ بلڈ ریلیشن شپ کے اندر سیکشول ریلیشن قائم کر لینا. یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ بن گیا ہے. کیس ہیں تھانے کے اندر، بھائی نے بہن سے شادی کر لی ہے. اور میرے اپنے ذاتی جو ہیں سوالات جو پاس آتے ہیں، ذاتی جو مسائل میرے پاس آتے ہیں. ایک بہن نے کہا، اس نے کہا جی 6 سال سے میرا بھائی میرے ساتھ غلط کاری کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں. لمبی بحث ہے. ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں. زینب، بسمہ، طوبہ، طیبہ، یہ چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. وہ بیچارے ذاکر نائک صاحب کا نا، چونکہ ہمارے معاشرے سے انٹریکشن نہیں تھا نا، اس لیے وہ اس بچی کا سوال بھی سمجھ نہیں پائے جس نے کہا تھا کہ جی ہمارے معاشرے میں مولوی صاحب داڑھی دوڑی تو رکھتے ہیں، نماز روزہ حج زکات تو کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان مسئلوں پر بات نہیں کرتے. یہاں پر پیڈوفیلیا ہے، یہاں پر جو ہے نا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کو ڈراموں کے اندر اتنا گراملائز کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے فیملیوں کے اندر مسائل شروع ہو گئے ہیں. یہ سارے شروع کہاں سے ہوئے ہیں؟ بد نظری سے. یہ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا کا فتنہ کتنا کام کر رہا ہے قطع نظر اس کے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے. میں یونیورسٹی جاتا ہوں، میں یونیورسٹی کے ماحول سے واقف ہوں. یہ سارے بچے نوجوان بیٹھے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ کالج کا پروفیسر لڑکی کو بلیک میل کرتا ہے، اس کی سیکشول ہراسمنٹ کرتا ہے. کس کو نہیں پتا کہ جاب کے جو ہے نا جانے کے لیے جو عورتیں جاتی ہیں وہ بیچاری اپنی عزتوں کو کیسے بچاتے پھرتی ہیں. یہ سارا کچھ، اور یہ خود کو عقل مند سمجھتے ہیں بدھو. یہ بدھو اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جی تو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. ان کو بتاؤ کہ تمہارے مامے چاچے یہ انگریز سارے، انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر جو ہراسمنٹ کے قوانین بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ منٹ سیکنڈ لکھے ہیں کہ اتنے منٹ تک کوئی بندہ کسی عورت کو گھورے تو یہ ہراسمنٹ میں شمار ہوگا. یہ کیوں عورت مغرب کی جو ہے نا وہ بھاگ کر اسلام قبول کرتی پھرتی ہے؟ کیونکہ وہ وہاں کے مرد سے تنگ ہے. اس کی نظروں کے اندر وہ ننگ پن، وحشی پن، اور اس کی نظروں کے اندر وہ بربریت ہے. ہمارے یہاں پر ابھی تک آپ کو اس کی سنگینی کیوں نظر نہیں آتی؟ کچھ نہ کچھ مشرقی روایات کا، کچھ نہ کچھ ہمارے گھروں کی تربیت کا، تہذیب کا اثر ہے کہ ہمارے مرد ابھی تک عورت کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. رستے پہ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ عورتوں کو رستہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہی معاشرہ بن گیا وہ بے حیائی والا، انگریزوں والا، کہ جس میں عورت مرد کو بالکل برابر کر دیا، عورت کو دھکا دے کر سائڈ پہ کر دیا، لائن میں اس کو سینٹر میں کھڑا کر لیا، سیٹ میں اس کو برابر پہ بٹھا لیا. ہم عزت دیتے ہیں نا گاڑی میں، ہم کہتے ہیں باجی تسی اگے بیٹھ جاؤ. لائن میں کہتے ہیں باجی تسی پہلے آ جاؤ. ہم کہتے ہیں دونوں کی قطار الگ الگ بنا لو. یہ کچھ نہ کچھ ابھی پیرامیٹرز ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں عورت مرد، عورت کے حقوق، عورت کو برابری دو بھائی. عورت کو جو ہے نا لائن میں آگے پیچھے کھڑا کرو، عورت کو سیٹ پر ساتھ بٹھاؤ، کلاس میں ساتھ بٹھاؤ. ہیں ہمیں مسئلے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں دیکھو جب خاتون ٹیچر پڑھائے گی نا تو بچے بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور جب مرد ٹیچر کسی خواتین کو پڑھائے گا نا تو وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. وہ جی مخلوط نظام تعلیم میں کانفیڈنس بڑا بلٹ ہوتا ہے. اسی تو نہیں کدی پڑھے مخلوط نظام تعلیم سے، ہمارا کانفیڈنس کو کوئی کھو کھاتے لگ گیا. ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. یہ مولوی سارے، ایک طرف مولویوں پہ اعتراض یہ ہے کہ مولوی بڑے جناب وہ فنے خواہ ہوتے ہیں، مولویوں نے پورے معاشرے کو جو ہے نا قابو کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی یہ جو یونیورسٹی نہیں جائے گا تو اس میں کانفیڈنس کیسے آئے گا. ایڈے بڑے مولوی کھونگ لیڈر بنے ہوئے نا، یہ یونیورسٹیاں تو بغیر ہی کھونگ بن گئے سن. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مخلوط نظام تعلیم اور جو ہے نا یہ خواتین کا اور مردوں عورتوں کا مکس گیدرنگ کا کلچر، اس کو ہم نارملائز کریں. اور بھائی پردے کے دین مگر مانتے ہو، اگر تو واقعتاً خود کو مومن مانتے ہو تو پھر جو ہے نا ایک تو عقلی اعتراضات اٹھانا چھوڑ دو. میرا صبح شام اٹھنا بیٹھنا ایسے ملحدین کے ساتھ ہے. میرا پسندیدہ موضوع ٹاپک ہے کہ میں ایسے نوجوان بچیوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہوں جن کے دین کے بارے میں عقلی اعتراضات ہیں. بڑے اچھے ہم ان کو الحمدللہ جواب دیتے ہیں. کبھی کبھار بندہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، پزل ہو جاتا ہے، لیکن سمپل موٹی بات کرتا ہوں. اگر تو ایمان ہے تو عقل پر بھروسہ مت کرو. اللہ کے معاملے میں، دین کے مسئلے میں، یہ پردے کا جتنا معاملہ ہے، او جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تو اپنی ایک بیٹی پردہ نہیں کرتی. ارے بھائی چہرے کا پردہ نہیں کرتی. چہرے کے پردے میں اختلاف ہے علماء کے ہاں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرنے سے عورتوں کے پردے کے حکام ختم ہو جاتے ہیں. عورتوں کا مردوں کا سطر ایک ہو جاتا ہے. عورت مرد
بھئی جیسے مرد کو پردے کا حکم نہیں، عورت کا چہرے کا پردہ نہیں، لہذا جی بس سب کچھ جائز ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنی عقل مت دوڑاؤ، اپنی عقل سے چیزوں کا اللہ کی تعلیمات، دین کے حکم، ان کو اپنی عقل پر مت تولو۔ اسی لیے تو ہم نے سارا نظام حدود اللہ کا، سارا نظام، اسلامی نظام کس چیز کا نام ہے؟ اسلامی نظام کس چیز کا نام ہے؟ ہم جس کو کہتے ہیں اس ملک میں اسلامی نظام ہے، میں تو کہتا ہوں اس ملک میں نظام اسلامی ہے کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے اسلامی نظام ہے؟ بھئی یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، سب کچھ ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں، لوگ بغیر نکاح کے رشتوں میں نہیں رہ رہے، ہمارے یہاں فیملی سسٹم ہے، سب کچھ اسلام کے مطابق ہے نا۔ صرف ایک چیز، ہاتھ نہیں کاٹنے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے، عورت کو، مرد کو زنا کرنے پر کوڑے نہیں مارنے، قتل کی سزا قتل نہیں دینی، صرف یہی مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ کیوں ہے؟ عقل کہنے نہیں جی ریڈیکل سزائیں ہیں، یہ تو بڑی خونی سزائیں ہیں، حدود اللہ نہیں نافذ کر سکتے، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے صرف اسلامی نظام، اسی چیز کا نام اسلامی نظام، کس چیز کا نام؟ حدود کا نام۔ اسی لیے انصاف نہیں ہے، اسی لیے آج تک اس ملک میں کسی بچے بچی کے ساتھ جرم زیادتی کرنے والا پکڑا نہیں گیا، ٹانگا نہیں گیا۔ چسکے لے لے کر ہر بندہ سٹوری کرتا ہے، کنٹینٹ لوگوں کو بڑا مل جاتا ہے، کوئی واقعہ سزا ہوئی آج تک کسی کو؟ ہمارے ملک میں کتنے بڑے بڑے ایسے سانے ہوئے جو بے حیائی جن کا سبب تھی، اور بے حیائی کی وجہ سے وہ ریپ اور اس طرح کے معاملات تک، کسی بندے کو سزا ہوئی سنی آپ نے آج تک؟ کوئی لٹکایا گیا ہو، کسی کو عبرتناک انجام ہوا ہو، ہم کہیں لا لا توبہ توبہ، اے ہو یا کام نہیں کرنا۔ یہاں تو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے خود کو شہرت پانے کا کہ جی کوئی کانڈ کریں گے تو ہمارا بڑا نام گونجے، اور پھر ملک کو بدنام کرنے والی سازشی تھیوریاں، اور پھر میں بات کروں تو وہ بات آگے آ جاتی ہے، پھر وہ مشکل بات۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر وہ جھوٹا قصہ کہانی بنایا گیا سارا، ایک ایسی یونیورسٹی جو اسلام کو پروموٹ کر رہی تھی، ایسے ٹیچرز، ایسے اساتذہ جو اسلام پسند تھے، جو بڑے قابل تھے، ان کی شخصیتوں کو داغدار کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا اتنا پھیلا، او جی اتنی بچیوں کے ساتھ یہ ہو گیا، اتنی بچیوں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ ان سارے اسلام پسند اور قابل لوگوں کو منظر سے ہٹانے کے لیے، اس تعلیمی نظام میں جو کچھ اچھا ہو رہا تھا اس سارے کو ہٹانے کے لیے، اور باہر سے پیسہ بٹورنے کے لیے کہ دیکھو یہ ملک جو ہے نا، یہاں پر کتنے مسئلے ہیں۔ جیسے مولوی بیچارے چندہ لینے کے لیے اور طرح کی کچھ حرکتیں کرتے ہیں نا، ایسے یہ لبرل لوگ جو ہے نا، یہ باہر سے چندہ لینے کے لیے کچھ اور طرح کے ڈرامے کرتے ہیں۔ آپ سمجھیے ان ڈراموں کو۔ بھائی معاشرے کا بچاؤ حیا کے اندر، نظروں کی حفاظت کے اندر، پردے کے اندر، اپنی بہنوں بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اگر تو آپ کی بات مانتی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، یہ جو ہمارے جیسا معاشرہ ہو جاتا ہے نا، جہاں پر عورتیں طاقتور ہو جاتی ہیں اور مرد نکھٹو ہو جاتا ہے، مرد کرتا کراتا کچھ نہیں ہے۔ بیچارے ذاکر نائک صاحب کو یہ بھی بات سمجھانی نہیں ہے، جب پوچھا نا زیادہ شادیاں ایک عورت کو کرنے کی کیوں اجازت ہے، وہ بیچارے اعداد و شمار لے کے بیٹھ گئے، حالانکہ پاکستان میں عورتیں کم ہیں مردوں سے، لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مرد پاکستان میں نہیں ہیں، مذکر تو ہیں، نر ہیں، مرد نہیں ہیں، مرد نہیں، کیوں؟ قابل مرد نہیں ہے نا، بے تک کے شادی کرنے کے لیے کوئی عورت تیار ہی نہیں ہوتی، کیوں کہ یہ مرد ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ ذمہ دار مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی عورتوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے، جو ان سے بات منوا لیتا ہے، کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، کبھی اپنے روب سے بات منوا لیتا ہے۔ ہماری عورتیں مانتی، گھر کے فیصلے کرتی ہیں عورتیں۔ مولوی صاحب اتنی لمبی داڑھی رکھ کر جا رہے ہیں، اس کی بہن بیٹی بے پردہ ہے، ننگی ہے۔ مولوی صاحب مسجد میں آتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بیٹی کے یونیورسٹی جانے کی طرح کہتے ہیں بس جی کیا کریں، اب پڑھانا بھی تو ہے نا بچیوں کو۔ دیکھو جی دین کہتا ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بچیوں کو پڑھانا۔ او بھائی پڑھاؤ ضرور، لیکن دیکھو تو صحیح کہ یہ پڑھائی، یہ تعلیم، یہ کس قدر فتنہ بن رہی ہے، یا کہاں وہاں صرف یہ بے حیائی کا فتنہ نہیں، نشے اور جو ہے نا وہ کئی قسم کے اور مسئلے ہیں وہاں پر۔ تو ان مسئلوں کو بھائی بیان کرنا بڑا تردد تھا مجھے کہ میں کون سی بات بیان کروں، کون سی نہ بیان کروں۔ تو ذاکر نائک صاحب جیسا بندہ جب آ کے ہمارے ان مسئلوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، ہمارا تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا جی، ہمارا تو تعلیمی سسٹم ٹھیک چل رہا تھا، میڈیا بڑا ٹھیک کام کر رہا تھا، سب کو بڑا ٹھیک ہو رہا تھا، ایک دم ایک بندے نے آ کے بیچ میں ٹانگ مار دی کہ بھئی دیکھو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تو مولوی نے بڑی گنجائشیں نکالی ہوئی تھیں۔ تو یہ گنجائشیں نکالنے والے مولویوں کو، ان کو اللہ ہدایت دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم دین کی باتوں پر من و عن عمل کریں جیسے اللہ نے بتائی ہیں۔